آیا ہے تو سورہ انفطار کے اندر جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا مضمون آ چکا ہے، ان علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ تو چاہے اللہ تعالیٰ اب بنفس نفیس مراد ہو اور چاہے فرشتے مراد ہو، معنی اور مراد میں کوئی فرق واقع نہیں ہوتا۔ ان کل نفس لما علیہا حافظ، جیسے ہم نے اس کائنات میں حفاظت کا اہتمام کیا ہے، جیسے یہ بڑے بڑے ستاروں جو ہیں یہ قلعوں کی حیثیت رکھتے ہیں، یہاں قلعہ بندیاں ہیں، شیاطین جن کے خلاف تحفظ کا اہتمام کیا گیا ہے، اسی طریقے سے انسانی جانوں پر بھی نگران موجود ہے۔ کوئی جان نہیں ہے جس پر نگہبان یا نگران یا حافظ یا اس کے بچاؤ کے لیے کوئی موجود نہ ہو۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، تو چاہیے کہ انسان دیکھے وہ کس شے سے پیدا کیا گیا ہے۔ یہاں دیکھیے مضمون اب ذرا مڑ رہا ہے، چونکہ سابقہ صورت میں بھی جہاں تفصیل سے مضمون آیا کہ اہل ایمان کو کچھ لوگوں نے جلایا، زندہ جلایا، آگ میں جلایا، تفصیل سے میں عرض کر چکا ہوں سورہ بروج کا کہ جو ہم نے کے ضمن میں جو احادیث اور روایات اور تاریخی روایات ہیں ان سب کا تذکرہ ہو چکا ہے۔ تو اس میں جو تعذیب المسلمین ہے، اہل ایمان کو جو ستایا گیا ہے، تو اہل ایمان کے لیے تسلی، سب سے بڑی جو ہے تسلی وہ اس بات میں ہے کہ یہ زندگی عارضی زندگی ہے، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ آج یہ ابو جہل کو چھٹی ملی ہوئی ہے جو مجھے ستا رہا ہے، لیکن ایک وقت آئے گا کہ پھر اس کو سزا ملے گی اور اس کو بھرپور جو ہے کیفر کردار تک اس کو پہنچا دیا جائے گا، اور مجھے وہاں اللہ تعالیٰ انعام سے نوازے گا۔ اگر میں صبر اور استقامت کا مظاہرہ کروں گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے روح و ریحان و جنت نعیم، اس کا وعدہ ہے۔ یہ ہے گویا کہ بندہ مومن کے صبر اور استقامت کی سب سے بڑی بنیاد۔ اب یہاں اس کا تعلق ہے معاد سے، آخرت سے۔ وہ جو منکرین تھے وہ آخرت ہی کے منکر تھے، اسی لیے بے پرواہ ہو گئے تھے، انہیں فکر نہیں تھی، کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے، کوئی حساب کتاب نہیں ہے، کوئی جزا و سزا نہیں ہے، لہذا اس کی طرف رخ موڑا جا رہا ہے مضمون کا۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، انسان کو چاہیے یہ دیکھے کہ کس شے سے پیدا کیا گیا۔ یہ مضمون چونکہ بہت مرتبہ آیا ہے، جیسے کہ سورہ قیامہ میں أَلَمْ يَكُنْ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ، انسان اگر یہ سمجھتا ہے کہ اس کو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا نہیں جا سکے گا، ذرا غور کرے، اس کو پہلا جو پیدا کرنے والا ہے پہلی بار، اس کی خلاقی کی قوتیں کہاں ختم ہو گئی؟ کیا وہ ایک دفعہ بنا کر ایک دفعہ پیدا کر کے اب عاجز ہو گیا؟ جیسے سورہ قاف میں فرمایا افعینا بالخلق الاول، پہلی مرتبہ کے پیدا کرنے نے کیا ہمیں عاجز کر دیا ہے؟ اب ہماری وہ قوت ختم ہو گئی ہے، وہ قدرت ہم سے سلب ہو گئی ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو اگر انسان صرف کس بات پر غور کرے کہ اسے کس شے سے بنایا گیا، دیکھیے اس میں بھی نوٹ کیجئے، ایک تو ہے انسان کے وجود کا وہ حصہ، اس کی روح، اس کا روحانی وجود، وہ تو غیر مرئی ہے، وہ ہمارے مشاہدے سے خارج ہے۔ اس کی تخلیق کیسے ہوئی، اس کا آغاز کہاں سے ہے، یہ تو بہت دقیق مضمون ہے، لیکن اتنا تو ہر انسان کو پتا ہے، جاہل سے جاہل اور ان پڑھ سے ان پڑھ انسان کو، کہ یہ جو ہمارا وجود ہے، ہمارا حیوانی وجود، یہ تو اس گندے پانی کی بوند سے بنا ہے، یہ کون نہیں جانتا؟ لہذا یہیں سے غور کر لو، اس ہستی کی خلاقی کا کوئی اندازہ قائم کرو جس نے تمہیں گندے پانی کی بوند سے بنایا۔ اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، اسی گندے پانی کی بوند سے کیا کچھ بنا دیا، اور کیسی کیسی صلاحیتیں اس کے انسان کے اندر پیدا کر دی، کیسے کیسے اعضاء و جوارح، وہ جو فرمایا فی ای صورت ما شاء رکبک، کیسی کیسی صورتیں جو ہے بنائی ہیں، کیسے کیسے معنوی صلاحیتیں، استعدادات، کیسے ظاہری استعدادات، کیسے باطنی استعداد اس میں رکھ دیے گئے۔ اسی گندے پانی کی بوند سے سقراط پیدا ہوا، اسی سے افلاطون پیدا ہوا، اسی سے سکندر اعظم پیدا ہوا، اور کم سے کم جہاں تک یہ جسمانی وجود کا تعلق ہے، اسی سے اولیاء اللہ پیدا ہوئے، بنے، اسی سے انبیاء کرام جو ہیں ان کا بھی جسمانی وجود تو وہیں سے بنا ہے۔ تو اس سے اندازہ کرو اس کی خلاقی کا کہ وہ کہاں سے کہاں تمہیں پہنچاتا رہا ہے۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، غور کرے انسان، جیسے کہ اس سے پہلے بھی آ چکا ہے اسی سورہ مبارکہ میں مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ، یہ اسی سلسلے کے اندر جو سورہ عبس وتولیٰ میں مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ مِنْ نُطْفَةٍ
خلقہ فقدرہ ثم السبیل یسرہ ثم اماتہ فاقبرہ ثم اذا شاء انشرہ. سوچے تو صحیح، کس شے سے اسے بنایا؟ اس ہستی کے لیے جو پھر اتنے مختلف ادوار سے گزار کر یہاں تک لے آیا ہے، کیا اس کے لیے یہی کام جو ہے بہت مشکل ہو گیا کہ وہ مرنے کے بعد دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا؟ یہی سورہ مومنون میں انداز ہے. انا خلقنا الانسان، ہم نے انسان کو بنایا من سلالۃ من ماء مہین ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقين. تو جب جو احسن الخالقین ان مراحل سے تمہیں گزار کر اس نے یہ انسان بنا کر کھڑا کر دیا ہے، اس کے لیے کیا بعید ہے کہ وہ دوبارہ تمہیں پیدا کر سکے. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ. بنایا گیا وہ اس پانی سے جو اچھلتا ہوا نکلتا ہے. اب اس کی زیادہ تشریح کی ضرورت نہیں ہے، ہر شخص کو معلوم ہے اس سے مراد کیا ہے. خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ، جو نکلتا ہے پیٹھ اور پسلیوں کے مابین سے. یہ ذرا مشکلات القرآن میں سے آیت رہی ہے کہ اس سے مراد کیا ہے. صلب یہ قبر کی ہڈی، ورٹیبرل کالم صلب یہ ہے، اور ترائب یہ پسلیاں ہیں. لیکن ان کے مابین سے نکلنا، اگرچہ بعض اوقات ان چیزوں کے بیان میں کچھ حجاب محسوس ہوتا ہے، یا ہمارے اس درس میں خواتین بھی شریک ہوتی ہیں، لیکن یہ کہ یہ مقام تو ایسا ہے مجھے کچھ وضاحت کرنی پڑے گی، اس لیے کہ دیکھیے اس سے ایک بہت اہم اصول سامنے آئے گا. وہ اصول جو میں نے تفسیر قرآن کے ضمن میں بارہا عرض کیا ہے، جہاں تک قرآن کا عملی حصہ ہے، احکام، اوامر، نواہی، اس میں پیچھے سے پیچھے جائیے یہاں تک کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پہنچ جائیے. ما انا علیہ واصحابی، ہمارے لیے دین کا عملی حصہ جو ہے، جو تعامل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کرام کا رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. تو دین کے عملی معاملے میں پیچھے سے پیچھے جائیں، جتنا قریب سے قریب تر ہو جائیں. جیسے کہ ایک حدیث میں الفاظ آئے، بڑی طویل حدیث ہے، حضور نے حضرت معاذ بن جبل سے فرمایا ادنو دونک، اور قریب آ جاؤ، اور قریب آ جاؤ. تو ادنو دونک کے لفظ کو ذہن میں رکھیے کہ کوشش کرنی چاہیے سلف کی طرف. مثلا یہ کہ ہمارے ہاں جو لوگ مختلف مکاتب فقہ سے تعلق رکھتے ہیں، وہ حنفی ہیں. اب حنفی فقہا میں بھی ایک متاخرین ہیں، بعد کے زمانے کے فقہا، اور ایک متقدمین ہیں. تو اس جو میں اصول بیان کر رہا ہوں ان کے اعتبار سے متقدمین کی طرف جانا چاہیے کہ انہوں نے کیا سمجھا تھا، اس لیے کہ وہ زمانہ نبوت سے قریب تر تھے. اس اعتبار سے جہاں تک دین کا عملی پہلو ہے اس کے اعتبار سے ہمیں پیچھے کی طرف جانا ہوگا، یہاں تک کہ ہم کوشش کریں کہ پہنچ جائیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں اور آپ کے زمانے تک. مجھے بلکہ وہ شعر یاد آ رہا ہے، بمصطفیٰ برسا خیش را کے دین ہماؤست، اگر بہو نہ رسیدی تمام بولا بیست. یہ تو ایک پہلو ہے. دوسرا پہلو ہے ایسے معاملات جن کا تعلق سائنس سے ہے، عام انسانی تجرباتی علوم سے ہے. اس میں یہ اصول نہیں ہوگا، اس میں پیچھے کی بجائے آگے چلیے. اس لیے کہ یہ وہ چیز نہیں ہے جو پڑھانے آئے اللہ کے نبی اور رسول. یہ چیزیں سکھانے کے لیے نہیں آئے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نہ ہمیں ٹیکنالوجی سکھانے آئے تھے، نہ ہمیں سائنس پڑھانے آئے تھے، نہ فزکس، نہ کیمسٹری، نہ بایولوجی، نہ زوالوجی، کچھ نہیں. ہمیں تو وہ ہدایت دینے آئے تھے. ہدایت کا ایک حصہ ہے ایمان، وہ علم حقیقت ہے، وہ جڑ ہے، بنیاد ہے. دوسرا ہے عمل، صراط مستقیم، سیدھا راستہ، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، دی ڈوز اینڈ دی ڈونٹس، اوامر اور نواہی. اس میں تو جیسا کہ میں نے عرض کیا ہمیں پیچھے سے پیچھے کی طرف. لیکن سائنٹیفک فنومینا، کوئی ایسی چیزیں جن کا تعلق تجرباتی علوم سے ہے، اس میں ہمیں یہ یعنی کوئی پابند اپنے آپ کو نہیں کر لینا چاہیے کہ اگر کسی صحابی کا کوئی قول مل گیا ہے تو اب اسے پکڑ کر بیٹھ رہے ہیں، یا تابعین جو مفسرین ہیں ان میں سے کسی کا کوئی قول ہے تو اس کو پکڑ کر بیٹھ رہے ہیں. نہیں، ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ان معاملات میں وہ معذور تھے. جو بھی سطح اس وقت تھی سائنسی علوم اور معلومات کی، وہ اسی کے مطابق بات سمجھ سکتے تھے. اور اس میں جو اہم ترین بات ہے اصول کے جس سے کہ آپ کے لیے معین ہو جائے گا، وہ واقعہ ہے کہ تعبیر نخل جس کو کہتے ہیں، تعبیر عین سے نہیں حمزہ سے، تعبیر تے الف بے یہ رے، تعبیر نخل
یہ آرٹیفیشل پولینیشن کا ایک طریقہ تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چونکہ تعلق تھا اور بچپن آپ کا گزرا ہے مکہ مکرمہ میں، قریش کا جو بھی ذریعہ معاش تھا وہ تجارت ان کا ذریعہ معاش تھا، وہاں کاشت تھی ہی نہیں، وہ تو بوادٍ غیر ذی زرع، ایسی جگہ پر آپ رہے، ساری آپ کی عمر گزری ہے جب تک کہ آپ ہجرت کر کے نہیں آ گئے، 52 برس کی عمر جو ہے تقریباً اس میں ہجرت ہوئی ہے، تو اس سے پہلے جو ہے زراعت سے آپ کو کوئی واقفیت نہیں تھی، کوئی تجربہ نہیں تھا۔ مدینے میں جب آپ تشریف لائے تو یہاں ظاہر بات ہے کہ زراعت تھی، نخلستان تھے، ایک تو یہ کہ کھجور تو خیر ان کا سب سے بڑا، ان کی سب سے بڑی فصل تھی ہی، باقی اور انگوروں کے باغات بھی تھے اور زراعت بھی تھی۔ یہاں آ کے آپ نے دیکھا کہ نر اور مادہ یہ کھجور کے درختوں میں یہ ان کا علیحدہ علیحدہ ہوتا، ان کو وہ قریب لاتے تھے، ملاپ کرتے تھے ان کا۔ یہ ایک آرٹیفیشل پولینیشن جو آج کل کہلاتی ہے، اس سے یہ ہے کہ وہ فرٹیلائزیشن کے زیادہ امکانات پیدا ہوتے، فصل زیادہ ہوتی۔ حضور نے آ کے دیکھا کہ یہ کر رہے لوگ، تو آپ نے ایسے ہی فرمایا کہ اگر تم نہ کرو تو کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس میں بھی ایک اصول تھا جس کے تحت آپ نے یہ بات فرمائی کہ قدرت جو ہے وہ خود اپنا بندوبست کرتی ہے، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ایک عالم، اس میں تمام چیزیں جو ہے قدرت نے اہتمام کیا ہوا ہے، اور ہے بھی پولینیشن کے لیے ہوا کا چلنا اور مختلف چیزیں ہیں جس کو ہم پڑھتے ہیں، لیکن یہ کہ ایک اس کے اندر ایک تدبیر تھی کہ جو تجرباتی طور پر ان کو معلوم ہوا کہ اس سے فصل زیادہ ہوتی ہے اگر ان کو قریب لے آیا جائے۔ حضور نے فرما دیا کہ نہ کرو تو کیا ہے، لیکن صحابہ کرام کے لیے حضور کا اس انداز میں یہ کہہ دینا بھی فیصلہ کن تھا۔ انہوں نے وہ اپنی پریکٹس جو تھی، جو تجربہ تھا، چھوڑ دیا، نہیں کیا، فصل کم ہو گئی۔ اب حاضر ہوئے حضور کی خدمت میں کہ حضور آپ نے فرمایا تھا کہ اگر نہ کرو تو کیا ہے، کیا حرج ہے، ہم نے نہیں کیا اور فصل اس دفعہ کم ہوئی ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ اس پر بہت ہی یعنی جرأت کا اور جسارت کا معاملہ کیا ہوگا کہ جا کر حضور سے یہ بات کی۔ حضور نے جو الفاظ فرمائے ہیں وہ گویا کہ ایک بہت بڑا اصول ہے، انتم اعلم بامور دنیاکم۔ دیکھو یہ چیزیں میں تمہیں پڑھانے نہیں آیا، سکھانے نہیں آیا، اس کا تعلق تمہارے تجربات سے ہے، اپنی دنیا کے معاملات کو تم بہتر اور زیادہ جانتے ہو۔ یہ بہت اہم ہے اور یہ صحیح حدیث ہے، اس کی روایت پر کوئی قدح نہیں ہے، کوئی تان نہیں ہے، کوئی الزام نہیں ہے، کسی طرح کی جرح نہیں ہے، صحیح حدیث۔ انتم اعلم بامور دنیا، یہاں سے وہ اصول نکال لیجئے کہ یہ جو ٹیکنالوجی ہے یا ٹیکنیکس ہیں مختلف، اور اسی طریقے سے جو سائنٹیفک معلومات کا ایک طوفان ہے، ایکسپلوژن ہے، یہ تو ایک دھماکہ ہوا ہے، یوں سمجھیے کہ اس صدی میں جس تیزی کے ساتھ یہ معلومات کا ذخیرہ جمع ہوا ہے، ان کے حوالے سے ہمیں سابق مفسرین کی باتوں ہی کو پکڑ کر بیٹھ رہنا جو ہے وہ مناسب نہیں ہے، بلکہ جو بھی مزید چیزیں سامنے آ رہی ہیں ان کے حوالے سے سمجھنا چاہیے۔ اب میں یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ جو مادہ منویہ ہے، یہ جو نکلتا ہے اچھلتا ہوا، یہ صلب اور ترائب کے درمیان سے، اب ہمارے مفسرین کو میں آج پڑھ رہا تھا، امام راضی کو کتنا انہیں تکلف کرنا پڑا ہے کہ یہ در حقیقت صلب اور ترائب سے مراد جو ہے، اور مولانا مودودی نے بھی جب وہ تفسیر تفہیم ابتداءً لکھی ہے تو یہی مفہوم انہوں نے بھی بیان کیا۔ وہ ایک تصور ہے کہ یہ مادہ جو ہے یہ پورے انسانی وجود کا ایک خلاصہ ہے، تمام اعضائے رئیسہ جو ہیں وہ اس میں حصہ لیتے ہیں، اس سے ویسے تو یہ کہ پوری انسانی جسم کی جو مشین ہے وہ مربوط ہے، جو بھی عمل اس کا ہے اس میں سارا ہی پورا جسم جو ہے وہ حصہ لیتا ہے، لیکن یہ کہ اس کی شرح کرنے کے لیے بہت تکلف کر کے اور یہ باتیں تمام اعضائے رئیسہ، مولانا مودودی نے ایک اس میں اضافی بات قائم کی کہ ہمارے جسم کا یہ دھڑ والا حصہ جو ہے اسی میں تمام اعضائے رئیسہ ہیں، یہ ہاتھ اور یہ پیر پاؤں وغیرہ جو ہیں ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس مادہ منویہ سے، باقی یہ جو وجود میں آتا ہے تو وہ صرف ان اعضائے رئیسہ سے اس کا تعلق ہے، اس کی پیدائش کا اور اس کی تولید کا، کہ جو اس دھڑ سے متعلق ہیں، لہذا دھڑ کے لیے استعارتاً پیٹھ اور یہ جو پسلیاں ہیں یہ استعارتاً اور مجازی طور پر پورے دھڑ کو تعبیر کرنے کے لیے اور اس میں جتنے اعضائے رئیسہ ہیں ان سب کی تعبیر کے لیے یہ الفاظ استعمال کر لیے گئے۔ یہ خلاصہ ہے، سابق جو بھی ہمارے مفسرین ہیں انہوں نے یہی مفہوم اس کا لیا، اور یہی مفہوم جو ہے مولانا مودودی نے بھی ابتداءً اپنی تفہیم میں لکھا ہے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں یہ بات بہت اچھی ہے۔ مولانا کے بارے میں ایک بات پہلے بھی میرے علم میں آئی تھی کہ چونکہ انہوں نے سائنس کا مطالعہ نہیں کیا تھا،
سائنس کے بارے میں ان کے پاس معلومات سنی سنائی. ظاہر بات ہے کہ جب تک آدمی نے کسی خاص فن کو اس کی ابتدا سے نہ پڑھا ہو تو ایسے ہی جو مطالعہ ہوتا ہے عام مطالعہ اس میں پھر بہت سے خلا باقی رہ جاتے ہیں. چنانچہ ایک مرتبہ وہ یہ لکھ گئے تھے اپنی ایک تحریر میں کہ جیسے مرد کا جو مادہ منویہ ہوتا ہے تو ایک مرتبہ کی جو ایجیکولیشن ہے اس میں کروڑوں جرثومے ہوتے ہیں، سپرمٹازوا بے شمار ہوتے ہیں. اسی طرح عورت کا بھی جو ایک مرتبہ کا انزال ہے اس میں بھی کروڑوں ہوتے ہیں. تو ایک صاحب نے انہیں خط لکھا کہ یہ بات غلط ہے، سائنٹیفیکلی یہ بات صحیح نہیں ہے، بلکہ عورت کا تو ایک ہی بیضہ ہوتا ہے، ایک ہی سیل ہے اس پورے پیریڈ کے اندر، وہی ہے کہ جو آتا ہے، اس میں وہ کروڑوں والی بات نہیں. تو انہوں نے اپنی اس تحریر میں اصلاح کر لی. اسی طرح کا معاملہ یہاں بھی ہوا ہے کہ انہوں نے ضمیمے کے طور پر تفہیم القرآن جلد ششم جس میں کہ یہ سورت مبارکہ ہے جس پہ انہوں نے اس کی وضاحت کی ہے، اس میں ضمیمے میں وہ بات لکھ دی ہے جو میں ابھی آپ سے عرض کروں گا. لیکن یہاں نوٹ کر لیجئے کہ میں نے جس آیت کا حوالہ دیا تھا سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ. در حقیقت اس آیت کا انطباق یہاں ہو رہا ہے. ان قریب ہم انہیں دکھائیں گے اپنی نشانیاں، آفاق میں بھی انفس میں بھی، یہاں تک کہ یہ بات بالکل مبرہن ہو جائے گی کہ یہ قرآن حق ہے. تو سائنسی اکتشافات جتنے ہوئے ہیں انہوں نے قرآن کی حقانیت کو مؤکد کیا ہے، ثابت کیا ہے. اس پر بڑی مارکت الآراء کتاب تو وہ ہے جو مورس بوکائی نے لکھی، اور پھر وہ ایمان بھی لے آیا، مسلمان ہے، فرینچ سرجن تھے. سب سے پہلے اس دور میں جو کتاب آئی ہے اس موضوع پر وہ ان کی کتاب ہے، دی بائبل، دی قرآن اینڈ سائنس. اور انہوں نے ثابت کیا کہ جہاں تک تورات کا تعلق ہے اس میں تو ایسی چیزیں موجود ہیں کہ سائنس کی جو ترقی ہوئی ہے اور جو معلومات انسان کو اب حاصل ہوئی ہیں ان کی روح سے وہ باتیں غلط ہیں. لیکن قرآن میں کوئی ایک حرف ایسا نہیں ہے کہ سائنسی اکتشافات یا سائنسی ترقی کے ذریعے سے ان میں سے کوئی شے غلط ثابت ہو. اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ ہمارے مفسرین کی باتیں غلط ثابت نہیں ہوں. دیکھیے ان دونوں چیزوں میں فرق ہے. مفسرین کی باتیں تو اپنے دور کا جو بھی علم تھا ان کے پاس سائنسی، اسی کے حوالے سے انہوں نے قرآن کو انٹرپریٹ کیا ہے. اصل شے یہ کہ قرآن کے ٹیکسٹ میں کوئی چیز ایسی نہیں. وہ مفہوم کے جو اس وقت سمجھا گیا وہ تو ظاہر بات ہے لمیٹڈ مفہوم تھا، اور وہ اس دور کے حوالے ہی سے سمجھا جا سکتا تھا. اس کے علاوہ کوئی اور ذریعہ ممکن نہیں تھا ہمارے متقدمین مفسرین کے لیے. لیکن یہ کہ ان کا کہنا یہ تھا کہ قرآن مجید میں جہاں تک اس کے ٹیکسٹ کا تعلق ہے، اس کے الفاظ کے اندر جو وسعت موجود ہے اس میں یہ سارے اکتشافات جو ہیں سموئے جا سکتے ہیں، اور کہیں بھی وہ ٹیکسٹ جو ہے ٹوٹتا نہیں ہے، اس کے اندر کوئی رخنا پیدا نہیں ہوتا. اسی کی ایک بڑی مثال یہ ہے. ایمبریولوجی کا فن جب اس نے ترقی کی ہے تو معلوم ہوا کہ یہ جو ٹیسٹیکلز ہیں، یہ انثیین ان کو کہتے ہیں یا خصیتین، ان کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے بالکل اس جگہ پر جہاں گردے ہیں. یہ گردے جو ہیں انسان کے یہ پیٹھ کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، صلب کے ساتھ، اور یہ جو اینگل بنتا ہے، یہ جو نچلی پسلیاں ہیں ان کا اینگل گرد اس کے ساتھ پیٹھ، یہاں پر اس کے اوپر ہی اصل میں اس کی ڈیولپمنٹ کا آغاز ہوتا ہے. وہاں کی شے ہے یہ اس کے بعد فوتوں کے اندر جو اس کو اللہ نے اتارا ہے وہ اس لیے کہ یہ ایک ایسا نازک آرگن ہے کہ جو ایبڈومن کے اندر جو ٹیمپریچر ہے ہائی اس کو یہ برداشت نہیں کر سکتا، لہذا وہاں سے ڈیولپمنٹ ہو کر پھر یہ نیچے اترتا ہے. اور چنانچہ بہت سے بچوں کے معاملے میں آپ نے سنا ہوگا کہ نہیں اترے، درمیان ہی میں کہیں وہ پھنسے رہ گئے. یہی وجہ ہے کہ پھر ان کے ہاں اولاد نہیں ہوتی. اگر تو بچپن میں جلدی ہی اس کا شعور ہو جائے اور بائی آپریشن ان کو نیچے اتار لیا جائے فوتوں کے اندر، تب تو یہ کہ ان کے اندر وہ فرٹیلیٹی برقرار رہتی ہے. لیکن یہ کہ اگر کچھ عرصے تک وہ اسی گرم اس میں رہیں جو ایبڈومینل جو ٹیمپریچر ہے، انٹرا ایبڈومینل ٹیمپریچر، تو پھر وہ ان کے ٹیشوز جو ہیں وہ مر جاتے ہیں، ان کے اندر پھر اب تولید کی صلاحیت نہیں رہتی. تو وہاں سے اتر کر آئے. اس اعتبار سے واقعہ یہ ہے کہ بین الصلب والترائب، یہی وجہ ہے کہ اس کا پورا اعصابی نظام جو ہے، حالانکہ وہ اب ہمارے جسم کے اعتبار سے تو ہماری لوور ایکسٹریمٹیز کے پاس ہے وہ آرگن، لیکن یہ کہ اس کی بلڈ سپلائی وہیں سے ہے، اس کا اعصابی کنٹرول وہیں سے ہے، بالکل وہی جگہ. یہ جو بین الصلب والترائب، یہ پسلیوں اور اس ریڑھ کی ہڈی کے مابین یہ جو ایک زاویہ بنتا ہے، یہ ہے جگہ جہاں سے کہ ڈیولپمنٹ اس کی ہوئی ہے، اور اس کے بعد پھر یہ نیچے اترا ہے. اور ظاہر بات ہے کہ جب آج سے 1400 برس قبل جب یہ قرآن نازل ہوا ہے تو وہ ایمبریولوجی کسی کے علم میں نہیں تھی. یہ سارے حقائق جو ہیں، اب یہ چیزیں اگرچہ ضمنی ہیں
یہ قرآن کا کوئی مین مضمون نہیں ہے، یہ قرآن کا کوئی مرکزی جو ہے جس کو کہ کہا جائے کہ جس مقصد کے لیے قرآن نازل ہوا ہے اس کے لیے اس کی کوئی خاص مرکزی حیثیت نہیں ہے، لیکن یہ چیزیں موجود ہیں کہ جو جیسے جیسے علم انسانی ترقی کرے گا، جیسے کہ میں نے جب ہم سورۃ الدہر پڑھ رہے تھے، سورہ قیامہ کے آخر میں بھی ذکر موجود ہے کہ یہ الم یکن نطفۃ من منی یمنی، اور اس کے بعد سورہ دہر شروع ہوتی ہے انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا۔ اس وقت تفصیل سے میں نے عرض کیا تھا کہ اس وقت جو ٹاپ کے دنیا کے اندر ماہرین ہیں، کہ جو ایمبریولوجی کے ماہرین، جن کی کتابیں کے ٹیکسٹ بکس کی حیثیت سے پوری دنیا میں گویا کہ تسلیم کی جاتی ہے، مسلم ہے، وہ کینیڈا کی یونیورسٹی ٹورنٹو کے کچھ پروفیسرز ہیں اور ان کی پوری کتاب اس موضوع پر موجود ہے کہ ہم حیران رہ گئے ہیں کہ قرآن مجید میں جو سٹیجز بیان ہوئی ہیں، یہ علقہ اور مضغہ، اس کی جو جس قدر صحیح تعبیر ہے، اور بعض احادیث کے اندر جو اس کی مزید تشریح آئی ہے کہ ہمارے تو معلوم ہوا کہ حیرت ہو گئی ہے ہمیں کہ آج سے 1400 برس قبل یہ حقائق جو آج ہمیں معلوم ہوئے ہیں اس قدر صحت کے ساتھ قرآن مجید میں ان کا بیان ہوا ہے، بلکہ احادیث میں ہوا ہے۔ 42 دن کی ایک حدیث جو آتی ہے اس میں یہ بات جو ہے بڑی وضاحت کے ساتھ آئی کہ واقعتاً یہ بہت ہی ایک فیصلہ کن وقت ہوتا ہے ڈیولپمنٹ آف دی ایمبریو کے اندر۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں، ان کے حوالے سے ذرا اس کو نوٹ کیجئے، ورنہ اس مضمون کے اندر جو سلسلہ کلام ہے اس میں اس کی کوئی خاص اہمیت نہیں۔ اس کی اہمیت اجاگر ہوگی سورہ حامی میں سجدہ کی اسی آیت کے حوالے سے، سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ان قریب ہم دکھائیں گے اپنی نشانیاں ان کو آفاق میں بھی اور ان کی اپنی جانوں کے اندر بھی، حتی یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک کہ یہ بات بالکل مبرہن ہو جائے گی ان کے لیے کہ یہ قرآن حق ہے۔ یہ بات جو ہے بڑی وضاحت کے ساتھ اس قسم کی آیات کے حوالے سے اب یہ چیز جو ہے بہت اجاگر ہو کر سامنے آتی ہے۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ، تو دیکھے انسان غور تو کرے، سوچے تو صحیح، بس کہہ دیا کہ کیسے پیدا کر دیا جائے گا، کیسے ہمیں اٹھا دیا جائے گا۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ إِنَّهُ عَلَىٰ رَجْعِهِ لَقَادِرٌ، یقیناً وہ، انہو کی ضمیر اگرچہ یہاں پر لفظاً اللہ کا ذکر نہیں ہے، لیکن قرآن مجید میں تو ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر اور خود قرآن کا ذکر، یہ تو یوں سمجھیے کہ ہر جگہ پر موجود ہے، اس کے لیے ضمیر لائی جا سکتی ہے بغیر اس کے کہ اس سے پہلے تذکرہ موجود ہو۔ یقیناً وہ اس کے لوٹانے پر قادر ہے، انہو علی رجعہ لقادر، یہ بالکل وہی انداز ہے جو سورہ قیامہ میں آیا، بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ، کیوں نہیں، ہم یقیناً قادر ہیں اس پر کہ اس کی ایک ایک پور درست کر دیں۔ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں جمع نہ کر سکیں گے؟ بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ، کیوں نہیں، ہم تو قدرت رکھتے ہیں، پوری طرح قادر ہیں اس پر کہ اس کی ایک ایک پور درست کر دیں۔ وہی بات یہ ہے، انہو علی رجعہ لقادر، یقیناً وہ اس کے لوٹانے پر قادر ہے۔ یہاں لفظ رجع جو آیا ہے اس کی وجہ سے کچھ مفہوم جو ہے مختلف لوگوں نے لیے ہیں، میں کوئی تیقن کے ساتھ یا زیادہ اپنا کوئی رجحان جو ہے اپنا غالب نہیں عرض کر رہا، میں بیان کر رہا ہوں صرف، انہو ہو کی ضمیر تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، اس میں اختلاف کی گنجائش نہیں۔ علی رجعہ ہی، اس کو لوٹانے پر قادر ہے، اس سے مراد کیا ہے، کس کا لوٹانا؟ ایک تو مراد ہے پورے انسان کا لوٹا دینا، یعنی آخرت میں اس کو دوبارہ بنا کر پیدا کر کے کھڑا کر دینا، یہ گویا کہ رجعت ہے۔ اور رجعت کیوں کس اعتبار سے ہے یہ بھی نوٹ کر لیجئے، اس لیے کہ رجعت تو ہے کہیں سے آ کر وہاں جانا، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ رجعت ہے، اسی کے پاس سے ہم آئے ہیں، اسی کی طرف ہمیں لوٹ جانا، اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ جانے والے ہیں۔ اور ظاہر بات ہے کہ کم سے کم ہماری روح جو ہے، یہ زمین سے جو کچھ ہمارا یہ جسم بنا ہے، مادہ جو بھی ہے اس کا مادی وجود ہمارا، لیکن وہ روح جو ہے وہ تو قل الروح من امر ربی، یہ تو وہاں کی آئی ہوئی شے ہے، عالم بالا کی شے ہے، اور اسی کی طرف اس کو لوٹ جانا ہے۔ اس اعتبار سے پورے انسان کا لوٹ جانا یعنی مراد معاد آخرت۔ ایک یہ بھی ہے کہ اس کا مادہ، اس کا مرجع ہو سکتا ہے وہ ماء دافق،
ہم اس پانی کو جس سے ہم نے وجود اسے بخشا اسے لوٹانے پر بھی قادر ہیں۔ یہ چیز جو ہے اس اعتبار سے بڑی اہم ہے کہ جیسے کسی شے کے اندر ترقی ہو، تدریج ہو، اس کا جیسے آیا ہے کہ ہم نے آسمان و زمین پھیلا دیے ہیں اور پھر ایک وقت آئے گا کہ ہم اس کو لپیٹ لیں گے، اسی طریقے سے جیسے کہ آج تصور موجود ہے کہ بڑی بڑی گیلیکسیز جو ہیں گم ہو چکی ہیں اور اب وہ جو ہے بلیک سپاٹس رہ گئے ہیں کائنات کے اندر، وہ صرف دھبے رہ گئے ہیں کہ معلوم ہوا کہ یہ بڑی گیلیکسی تھی جو لپٹ گئی ہے۔ یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، اسی طریقے سے ہم اس پر قادر ہیں کہ یہ ایک سیل سے بنا تھا پھر اسے ایک سیل میں لے آئے۔ اور یہ بات میں جب آج سوچ رہا تھا تو واقعہ یہ ہے کہ آج ہمارے سامنے یہ حقیقت بھی بہت منکشف ہو چکی ہے، جو کچھ میرے وجود میں ہے وہ ایک سیل میں موجود تھا۔ جینز، آباء و اجداد کے خواص اور ان کے جو بھی عادات و اطوار، کہاں کہاں سے جینز چلے آ رہے تھے، اسی کا تو ظہور ہوا ہے نا۔ جو میرا وجود ہے یہ اسی کا ظہور ہے، اسی کی ایکسٹینشن ہے، اسی کی توسیع ہے، اور پھر اس کو سمیٹ کر جیسے پوری گیلیکسی کو ایک نقطے پر لا کر مرتکز کیا جا سکتا ہے، جیسے تمام آسمانوں کو سمیٹا جا سکتا ہے، اسی طرح ہماری قدرت ہے یہ، ہم جب چاہیں اس انسان کا ایک خلاصہ ایک سیل کے اندر نکال لیں، اور یہی در حقیقت ہماری پھر دوبارہ پیدائش کی بنیاد بنے گی۔ ظاہر بات ہے کہ باقی یہ پورا جسم تو ڈسنٹیگریٹ ہو جائے گا، یہ تو مٹی میں مل کر مٹی ہو جائے گا، کہیں کوئی ایک ہی شے رہ جائے گی نا، کوئی ایک بیج، جیسے کہ پورا آم کا درخت ایک گٹھلی میں موجود ہے، وہ گٹھلی زمین پہ کہیں پڑی ہے، بارش ہوئی ہے، ذرا اس کی جڑ نیچے نکل آئی ہے، وہ درخت بن گیا ہے، تو وہ گٹھلی۔ اسی طرح چھوٹے سے چھوٹے بیج میں پورے درخت ہے۔ پورے انسان کی ریکریشن جو ہے، دوبارہ اس کی تخلیق، وہ بھی ہو سکتا ہے کوئی ایک ہی سیل ہو جسے اللہ تعالیٰ محفوظ کر کے رکھ لے اور اسی سے پھر اس کی دوبارہ جو ہے وہ تخلیق ہو جائے، گویا کہ ایک سیل سے ہمارا یہ پورا وجود، پھر اس پورے وجود کا ایک خلاصہ ایک سیل کے اندر آ سکتا ہے، اور وہی سیل ہے جو ذریعہ بن جائے گا پھر ہمارے دوبارہ تخلیق کا۔ انہ علی رجعہ لقادر، جہاں سے اس کا آغاز ہوا ہے ہم وہیں اس کو لوٹانے پر بھی پوری قدرت رکھتے ہیں کہ ایک ہی سیل کے اندر پھر اس کو بند کر دیں۔ میرا ذہن ابھی منتقل ہوا ہے، جیسے ہم محاورتاً کہتے ہیں کہ جن بوتل سے نکل آئے تو دوبارہ اس کو داخل کرنا جو ہے آسان کام نہیں ہے، نکالنا آسان ہے، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اس پورے وجود کو پھر کسی ایک ذرے پر لا کر پھر اس کو اس طریقے سے اس کا خلاصہ نکال لینا قطعاً یعنی محال نہیں، مشکل نہیں، جیسے کہ آج تمہارے سامنے جو بھی بایولوجی کا علم ہے جس حد تک وہ پہنچ گیا ہے، وہ تو ایک ہی سیل ہے، اور پھر یہ کہ جب وہ نر اور مادہ کی طرف سے ایک ایک سیل آ کر ملتے ہیں تو پھر وہ ایک ہی سیل بن جاتا ہے، اور جینز جو ہے اسی کے اندر سارے موجود، سب کچھ لکھا ہوا ہے اسی کے اندر، سب کچھ ایک ایک چیز جو ہے انگریوڈ ہے کہ اس کا کیا رنگ ہوگا، اس کی کیا خصائص ہوں گے، اس کی کیا صلاحیتیں ہوں گی، اس کا کیا مزاج ہوگا، اس کا کیا ایپٹیچیوڈ ہوگا، اس کے کیا رجحانات ہوں گے، سب کچھ جو ہے اس ایک سیل کے اندر موجود ہے۔ انہ علی رجعہ لقادر یوم تبلی السرائر، جس دن کے جانچے جائیں گے بھید۔ ابلا یبلی، جانچنا، پرکھنا، بلا یبلو اس کے معنی بھی یہی ہیں، اور ابلا یبلی اس کے معنی بھی ہے ابتلا، باب افتعال سے بھی آتا ہے، جانچنا، پرکھنا، امتحان میں ڈالنا۔ یوم تبلی السرائر، جس دن کے بھید جانچے جائیں گے، یہ جو کچھ کے سینوں کے صندوقوں کے اندر دفن ہیں وہ باتیں نکل آئیں گی۔ اس کا تعلق در حقیقت وہ سورہ انفطار کی اس آیت سے جڑتا ہے، وہ اذا القبور بعثرت، جبکہ یہ جو قبریں ہیں یہ تلپٹ کر دی جائیں گی اور ان میں جو کچھ ہے وہ نکل آئے گا۔ اسی طریقے سے وہ جو میں عرض کر چکا ہوں سورہ بنی اسرائیل کی ایک آیت کے حوالے سے، کل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ ونخرج لہ یوم القیامۃ کتابا یلقاہ منشورا اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا۔ جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں اس کا ریکارڈ تو ہمارے اندر ہی کہیں ہے جو ہو رہا ہے، ہماری روح ہی میں یا انوار جذب ہو رہے ہیں، ہمارے نیک اعمال ہیں تو اس کے انوار جذب ہو رہے ہیں، جیسے کہ ٹیپ پر آپ کو نظر نہیں آتا، لکھا تو جا رہا ہے، کوئی نشان تو بن رہے ہیں۔ وہ جو پہلے تو گراموفون ریکارڈ ہوتے تھے ان پر تو پھر بھی کچھ نظر آتا تھا، کچھ واڑی ترچھی کچھ نشان پڑ رہے ہیں، ٹیپ پر کیا نظر آ رہا ہے، لیکن سب کچھ اس کے اندر مرتسم ہے۔ اسی طرح تمہاری اپنی ارواح پر سب کچھ جو ہے اثر انداز ہو رہا ہے، اگر کوئی نورانی افعال کیے ہیں تو ان کے انوار جذب ہو رہے ہیں،
ظلمانی کردار ہے تو اس کی ظلمتیں جو چھا رہی ہیں، جیسے کہ حضور نے فرمایا انسان ایک گناہ کرتا ہے داغ پڑ جاتا ہے، اگر توبہ کرتا ہے تو صاف ہو جاتا ہے، نہیں کرتا توبہ اور پھر گناہ کرتا ہے پھر داغ، اور کرتا ہے پھر داغ، یہاں تک کہ پورا قلب سیاہ اور دل اس طرح بند ہو جاتا ہے۔ جب چیز بند ہو جاتی ہے پھر مہر کر دی جاتی ہے، فَطَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، جیسے کہ آ چکا ہے کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ان کے دلوں پر زنگ لگ گیا۔